شروع کر دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. صدق اللہ. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 سے 73 تک یعنی سورت کے آخر تک آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات مبارکہ سے پہلے ذکر تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں اور پھر جو مومنوں کو ایذا پہنچاتے ہیں اور وہ بھی بغیر کسی ایسے کام کے جو انہوں نے کیا ہو، تو یہ لوگ ملعون ہیں اور انہوں نے بہت بڑے بہتان کا اکتساب کیا، بہت بڑا بہتان لگایا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ دیکھو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے ستایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان تمام عیوب سے بری الذمہ قرار دیا جو الزامات موسیٰ علیہ السلام پہ لگائے گئے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑے باعزت رسول تھے. اب اللہ تعالیٰ ایک خاص اصول بیان فرماتے ہیں اہل ایمان کے لیے. وہ یہ کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہو. تمہارے کسی عمل سے کسی قول سے اللہ کے نبی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کوئی ایذا نہیں پہنچنی چاہیے اور نہیں کسی مومن کو کوئی ایذا پہنچنی چاہیے. تو اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کا محاسبہ کریں گے، حساب لیں گے. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سیدھی بات کہو. الٹی پلٹی باتیں جن میں اشارتاً یا کنایتاً کسی کی ایذا کی بات ہو، ایسی بات نہیں کرو. بالکل صاف سیدھی بات، سچی بات جو واقعے کے مطابق ہو وہ بات کرو. کیونکہ جو بات درست کہی جاتی ہے اس کے نتائج بالکل صحیح نکلتے ہیں. اور جو آدمی صحیح بات کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تو بالآخر اس کی عزت اور اس کی تکریم بھی معاشرے میں ہوتی ہے کہ یہ آدمی بڑا سچا ہے، یہ آدمی بڑا کھرا ہے. جی
تو بہرحال صحیح بات کرو. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا صحیح بات کرنے کا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال ٹھیک کر دے گا، تمہارے عمل درست ہو جائیں گے، اور عمل میں جو کمی بیشی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرما دیں گے. تو ویسے سچ بولنے سے، سیدھی بات کرنے سے اعمال درست ہوتے ہیں. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. پھر بھی انسان ہے، کچھ نہ کچھ کمی تو رہی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دیں گے. تو صحیح اعمال کی توفیق ملے گی، اللہ کے یہاں وہ قابل قبول ہوں گے، اور جو چھوٹی موٹی غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما دیں گے، معاف کر دیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہو جائے گا، ایسی کامیابی کہ اس سے اوپر کوئی دوسری کامیابی نہیں. اور وہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کے عقاب اور عتاب سے بچ کر اللہ کے رضا کے موقع جنت میں داخلہ، یہ فوز عظیم ہے. تو گویا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہ فوز عظیم اور یہ بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے. اللہ کی اطاعت تو مطلق ہے بغیر کسی شرط کے، اور اللہ کے نبی کی اطاعت بھی مطلق ہے اور اس میں بھی کوئی شرط نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت بالذات ہے، اس لیے کہ وہ مالک ہے، خالق ہے، منعم ہے، محسن ہے، تو سب کچھ اسی کا ہے، اس لیے اس کی اطاعت تو بالذات ہے. لیکن اللہ کے نبی کی اطاعت بالذات نہیں، بحکم ہی تعالی، اللہ کے حکم سے. یعنی ہے تو دونوں اطاعتیں بغیر کسی شرط کے ہیں، اس میں کوئی شرط نہیں، لیکن فرق اتنا ہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کہ وہ بالذات ہے اور یہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہے. کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا کہ جس کی اطاعت واجب نہ ہو، بلکہ جو رسول بھیجا اس کی اطاعت واجب ہے، اور یہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم ہے. اس کے علاوہ ایک تیسری اطاعت کا بھی ذکر ہے سورۃ النساء میں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں با اختیار لوگ ہیں، جو تم پر حاکم ہیں، جو تم پر آفیسر ہیں، ان کی بات بھی مانو. لیکن یہ جو تیسری اطاعت ہے اولی الامر کی، یہ مشروط ہے، اس میں کنڈیشن. ان کی اطاعت کب واجب ہے؟ جبکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دے. اگر اولو الامر کسی ایسی بات کا حکم دیں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے تو پھر ان کی اطاعت نہیں. جیسے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی آتی ہو تو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں، چاہے کوئی بھی ہو. تو یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہ بغیر کسی کنڈیشن کے ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ فقط فاز فوزا عظیما، وہ آدمی بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوگا. تو دو چیزیں فرمائیں پہلی آیت میں، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہو اور سیدھی بات کہو، یعنی زبان کی حفاظت کرو، زبان کو کنٹرول میں لاؤ، اور دیکھو کہ تم کیا بولتے ہو. لیکن آج سب سے بڑی مصیبت وہ زبان ہے، اور زبان کی بے احتیاطی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جہنم سے بچائے اور جنت میں داخل کرائے، ایسا عمل بتائیے. تو حضور نے فرمایا کہ تم نے ایک بڑی بات کا سوال کیا ہے، لیکن یہ آسان بھی ہے اس پر جس پہ اللہ آسان کر دے،
یوں تو بات بہت بڑی ہے، لیکن اللہ جس پہ آسان کرے اس کے لیے آسان ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جنت میں داخل کرنے کا عمل اور جہنم سے بچانے کا عمل پہلا یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا۔ دوسری بات ہے نماز قائم کر، اور تیسری ہے زکوٰۃ ادا کر، اور چوتھی ہے رمضان المبارک کے روزے رکھ، اور پانچویں یہ کہ بیت اللہ کا حج کر۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ضرور بتائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ یہ خطاؤں کو یوں ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی وغیرہ کو جلا دیتی ہے، اور رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ وہ گناہوں کو یوں ختم کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات کی اصل نہ بتاؤں اور اس کا ستون اور مرکزی پلر نہ بتاؤں؟ فرمایا کہ اس بات یعنی دین کا اصل اسلام ہے، اور اس کا عماد اور ستون نماز ہے، وہ ذروت و سنامی، اور اس کی بلند چوٹی جو ہے وہ جہاد ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تجھے ایسی بات نہ بتاؤں جس کے اختیار کرنے سے یہ سارے کام آسان ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا کہ ضرور بتائیے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کے کہا کہ اس کو کنٹرول میں کرو۔ اگر زبان بے احتیاط نہ ہو، محتاط ہو جائے تو یہ سارے کام آسان ہو جائیں گے، لیکن زبان کی بے احتیاطی ان سارے اعمال کو بھی ملیا میٹ کر دیتی ہے۔ جب انسان زبان سے غیر محتاط گفتگو کرے گا تو اچھے خاصے عمل بھی اس کے تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ تو اصل بات جو ہے نا وہ کثرت عمل نہیں ہے، عمل کا تحفظ ہے۔ اگر بہت سارے ڈھیروں آدمی نے عمل کر لیا لیکن بچانے کی کوئی صورت نہیں کی تو وہ تو قیامت کے دن تقسیم ہو جائیں گے لوگوں میں۔ تو اس لیے فرمایا کہ زبان کو کنٹرول میں رکھ، اس سے یہ ہے کہ وہ سارے کام آسان ہو جائیں گے اور وہ محفوظ بھی ہو جائیں گے۔ تو بہرحال دو باتیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، قولوا قولا سدیدا، صحیح بات کہو، اور یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ وہ امانت داری سے ہوگی۔ تو اگلی آیت میں امانت کا ذکر ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ دیکھو ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے امانت کی ذمہ داری اٹھانے سے معذرت کی، ہم نہیں اٹھا سکتے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس ذمہ داری کو اٹھانے سے ڈر گئے، آسمان بھی، زمین بھی، پہاڑ بھی، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن انسان نے بخوشی اس کو قبول کر لیا، میں اٹھاتا ہوں۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک یہ انسان جو ہے ظلوم، بہت بڑا بے انصاف، بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا نادان بھی ہے، کہ اس نے ایک ایسی بھاری چیز اٹھا لی، اب اس کو پورا وہ نہیں کر رہا، جس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، انجام کار پھر اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب دے گا امانت میں خیانت کی وجہ سے، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو بھی عذاب دے گا امانت میں خیانت کی وجہ سے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ اپنی رحمت سے رجوع فرمائے گا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر جنہوں نے امانت داری کی۔
امانت داری کی، اور کچھ تھوڑا بہت ان سے غلطی ہوگی تو اللہ ان پر تائب ہوگا، اپنی رحمت سے رجوع فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ تو گویا آخری 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بیان فرمایا کہ جس کے اختیار کرنے سے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے، اور وہ ہے امانت داری۔ اب یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے امانت پیش کی، تو پیش جو چیز کی جاتی ہے وہ 2 طرح ہوتی ہے، یا لکھ کر پیش کی جاتی ہے یہ لوگ، یا ویسے کوئی چیز اٹھا کر پیش کی یہ لوگ۔ تو یہاں امانت کوئی ایسی مادی چیز نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہو کہ یہ لو اپنے پاس رکھو، جیسے کہ ہمارے یہاں امانت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم کوئی چیز اٹھا کر دے دیتے ہیں کسی کو کہ یہ میری امانت اپنے پاس رکھو۔ تو یہاں کوئی مادی امانت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے پیش کی کہ یہ لے کر رکھو اور جب میں مانگوں گا مجھے واپس دے دو۔ تو یہاں امانت سے یعنی کیا مراد ہے؟ تو اس سلسلے میں عام مفسرین اور محدثین تو فرماتے ہیں کہ یہ شرعی احکامات ہیں، اوامر اور نواہی، واجبات اور فرائض، یعنی اللہ کی طرف سے جو چیزیں کرنے کی ہیں، جو نہ کرنے کی ہیں، تو ان کو امانت کہا گیا ہے۔ دوسرے لفظ میں آپ کہیں کہ شریعت یہ امانت ہے، اسلام یہ امانت ہے، یہ عام مفسرین محدثین کہتے ہیں۔ لیکن بعض اہل علم مخصوص انداز سے بھی امانت کی تشریح کرتے ہیں، جیسے کہ امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں امانت سے مراد ہے تکلیف، وہ ہماری اردو کی تکلیف نہیں، عربی کی تکلیف۔ تکلیف یعنی مکلف بنانا، یعنی پابند قانون۔ تکلیف کا معنی کیا ہے؟ پابند قانون۔ تو یہ ایک استعداد اور ایک صلاحیت ہے کہ وہ آدمی قانون کا پابند ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو استعداد اور قابلیت ہے انسان میں قانون کے پابند ہونے کی، یہی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ قانون کی پابندی کی صلاحیت اور استعداد نہ آسمانوں میں تھی، نہ زمین میں تھی، نہ پہاڑوں میں تھی، نہ درختوں میں تھی، نہ کائنات کی دیگر چیزوں میں تھی۔ اس لیے جب یہ ان کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے معذرت کر لی۔ لیکن ان کے سامنے پیش کرنے کا مطلب یہ نہیں سمجھیے کہ جیسے ہمارے سامنے ایک چیز پیش کی جاتی کہ یہ لو قبول کرو، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم نے قبول کر لی، یا نہیں کر سکتے کہ معذرت کرتے ہیں کہ ہم قبول نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس سے ڈرے اور انہوں نے انکار کیا قبول کرنے سے، یہ بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زمین، آسمان اور پہاڑ، ان کے سامنے جب امانت پیش کی گئی تو ان کو اختیار بھی دیا تھا قبول کرتے ہو یا نہیں، تمہاری مرضی۔ اگر قبول کرو گے اور امانت داری کا ثبوت دو گے تو نعمتیں ملیں گی، ثواب ملے گا، اور اگر خیانت کی تو عذاب بھی ملے گا۔ لیکن تمہاری مرضی اب قبول کرتے ہو یا نہیں۔ تو زمین و آسمان اور جو مخلوق ہے باقی، ان سب نے معذرت کی کہ ثواب کو رہنے دیجئے، عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ثواب ملے نہ ملے کوئی بات نہیں، لیکن عذاب نہ ملے، چونکہ امانت میں اگر خیانت کی تو عذاب ملے گا، تو یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ کوئی جبری حکم نہیں تھا کہ یہ لو، ورنہ کس کی مجال ہے کہ انہوں نہیں لیں، یہ اختیاری بات تھی۔ اور دوسرا، پیش کرنے کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ کوئی واقعی ان کو کہا گیا، مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ تعالی نے
امانت کو پورا کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہی نہیں رکھی. یہ صلاحیت ہی نہ رکھنا، یہی ان کی طرف سے انکار کا معنی ہے. مانو کوئی زبانی انکار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی واقعی کہا کہ یہ امانت لو، انہوں نے کہا جی ہم نہیں لیتے، یہ ایسی بات نہیں. تو ان میں اللہ نے استعداد اور صلاحیت ہی اس بات کی نہیں رکھی، لیکن انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیت رکھی، استعداد بھی رکھی ہوئی. تو اس لیے ان کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے معذرت کی، انسان کے سامنے پیش کی گئی تو اس نے بسط شو اٹھا لیا. تو بہرحال امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے پیروکار فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ قانون کی پابندی کی صلاحیت، یہ ہے امانت. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ نے فطرت انسانی میں رکھی ہے، دوسری چیزوں کی فطرت میں یہ صلاحیت رکھی ہی نہیں. لیکن امام بغوی مفسر ہیں، امام بغوی رحمہ اللہ اور دوسرے کچھ مفسرین اس کو ایک تمثیل کی صورت میں پیش کرتے ہیں، ایک مثالی صورت میں. اور اس سلسلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا، جب تخلیق کے بعد پہلی مرتبہ جنت میں بھیجا تو جنت میں آزادی کے ساتھ وہ آتے جاتے تھے، ایک درخت کے سوا ہر چیز کو وہ استعمال بھی کر سکتے تھے، ہر جگہ بغیر روک ٹوک کے آ جا بھی سکتے تھے. کہتے ہیں ایک دفعہ چلتے چلتے آدم علیہ السلام نے ایک بڑی چٹان، بڑا پتھر دیکھا جنت میں کہ فرشتے بھی اس کے پاس سے ادھر ادھر گزرتے ہیں لیکن کوئی اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا. پڑا ہے تو پڑا ہے. تو آدم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ بڑے کم ہمت ہیں، اس کو اگر سرکا کر کے کنارے پہ لگا دیں تو کیا ہوتا ہے؟ سینٹر میں پڑا ہوا ہے یا یہاں پڑا ہوا ہے، اچھا نہیں لگتا. لیکن یہ سب گزر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں لیکن اس کو ہٹاتے نہیں ہیں، تو میں کیوں نہ یہ کام کر لوں. تو آدم علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھایا، بڑا وزنی پتھر تھا، بس گھٹنوں تک اٹھایا تو اٹھا نہ سکے، پھر نیچے پھینک دیا. لیکن ہمت ہاری نہیں، انہوں نے پھر دوبارہ کوشش کی اور دوبارہ اٹھایا تو کندھوں تک اٹھا لیا، لیکن پھر کافی وزنی تھا تو نیچے چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم، تم نے اس پتھر کو اٹھا لیا ہے، اب اس کو اٹھانا ہی پڑے گا. یہاں تک لے آئے ہو تو جیسے تم نے اٹھا لیا ہے، اب آپ کو اور آپ کی پوری نسل کو یہ اٹھانا ہی پڑے گا. مطلب ہے کہ یہ تو شریعت ہے، یہ تو احکامات ہیں. فرشتے تو اس لیے ہاتھ نہیں لگاتے تھے، لیکن آپ نے اس کو اٹھایا ہے تو اب یہ آپ کو اٹھانا ہی پڑے گا اور آپ کی نسل کو بھی اٹھانا پڑے گا. تو کہتے ہیں امانت سے وہی مراد ہے، اور وہ گویا اللہ تعالیٰ کی احکامات کو قبول کرنے کی ایک تمثیل تھی، ایک مثال تھی. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امانت کو لوگوں کے دلوں میں نازل کیا، امانت کا بیج لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، اور پھر لوگوں نے دنیا میں آنے کے بعد قرآن اور سنت سے اس بیج کو پروان چڑھا کر پورا درخت بنا دیا. جس نے بنایا جس نے نہیں بنایا انہوں نے تو بیج کو ضائع کر دیا، یا جیسا اس کو ترقی دینی تھی ایسی ترقی نہیں دی تو معمولی سا پودا بنا، کسی کا چھوٹا سا درخت بنا. لیکن قرآن اور حدیث کے احکامات پہ عمل پیرا ہو کر بعض لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کے با توفیق بندے تھے انہوں نے اس کو بہت بڑا درخت بنا لیا. تو گویا امانت کیا ہے؟ وہی دل کے اندر
اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو صلاحیت بخشی ہے، قابلیت بخشی ہے اپنی ہدایت کو قبول کرنے کی، اسی کا نام ہے امانت، اسی کا نام ہے امانت، ٹھیک ہے نا؟ یہ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہرحال امانت اس چیز کا نام ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور اہل علم نے اپنے طرز پہ امانت کی تشریح کی ہے، جیسے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ جو کبار اولیاء اللہ میں سے تھے، وہ اس سے فرماتے ہیں کہ عہد الست، روز ازل میں جو ارواح انسانی سے اللہ نے ایک پیمان لیا تھا، میثاق لیا تھا، سورہ اعراف میں ہے جس کا ذکر، الست بربکم، اللہ نے ایک سوال کیا تھا تمام انسانی ارواح سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ بلا، سب ارواح نے کیا جواب دیا تھا؟ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تمہارے رب ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ بس یہی ہے امانت جو تمام ارواح انسانی کے قلوب میں اللہ نے ایک بیج کے طریقے سے ڈال دیا، اور اب دنیا میں آنے کے بعد انسان دنیاوی اغراض و مقاصد میں اتنا پھنس گیا کہ وہ فرض اس سے رہ گیا، الا ماشاء اللہ کسی نے اس فرض کو یاد رکھا اور اس پہ عمل بھی کیا، لیکن دنیا میں اکثریت ایسی ہے کہ جو اس عہد الست کو بھول گئے، وہ اس اقرار کو بھول گئے۔ تو اللہ نے کتابیں بھیج کر، نبی بھیج کر اس کی یاد دہانی کرائی کہ دیکھو تم ایک اقرار کر کے آئے ہو، اس کی پاسداری کرنا۔ لیکن دنیا کی اکثریت نے انبیاء کی بات نہیں سنی اور اللہ کی کتابوں کی بات کو بھی تسلیم نہیں کیا، اور اس الستو کے عہد کو وہ بالکل بھول گئے۔ تو گویا غرض فرض پہ غالب آ گئی، غرض فرض پہ غالب آ گئی۔ تو بہرحال یہ جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حاصل ان ساری باتوں کا تقریباً ایک ہی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ امانت کی تشریح کرتے ہیں کہ امانت کا مطلب ہے اللہ کی ذاتی تجلی کا تحمل، اللہ کی ذاتی تجلی کا برداشت کرنا، یہ ہے امانت۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات تو ہر وقت کائنات پہ نازل ہوتی رہتی ہیں، لیکن کائنات میں باقی جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلیات کو قبول کرتی ہیں، صفاتی تجلیات کا ان میں ظہور ہوتا ہے، لیکن ذاتی تجلی جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ کسی دوسری چیز کے اندر وہ کوئی دوسری چیز کو قبول نہیں کر سکتی۔ واحد انسان ایسی مخلوق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلی کو بھی قبول کرتا ہے۔ تو تجلی تو آپ جانتے ہیں نا، عکس جی۔ تو صفات کا عکس تو ہر چیز پہ پڑتا ہے، فرشتوں پہ بھی پڑتا ہے، باقی چیزوں پر بھی، لیکن اللہ کی ذات کا عکس جو ہے اس کو اگر کوئی چیز قبول کر سکتی ہے اور کسی چیز میں ظہور ہو سکتا ہے تو وہ صرف انسان ہے، اگر کرنا چاہے تو ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ انسان کثیف ہے اور باقی چیزیں لطیف ہیں۔ تو لطیف جو چیزیں ہوتی ہیں نا، صاف شفاف چیزیں، وہ کسی چیز کا عکس قبول نہیں کرتی، عکس اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ جیسے کہ ہوا ہے جی، تو ہوا لطیف جسم رکھتی ہے، صاف شفاف، اس لیے ہوا کا جسم ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن پوری فضا ہوا سے بھری ہوئی ہے۔ اپنی لطافت کی وجہ سے سورج کی روشنی کو وہ روک نہیں سکتی، اور سورج کی روشنی ٹھیک ہوا کو پاس کر کے نیچے آتی ہے، اور نیچے زمین پر اس کا عکس پڑتا ہے، اس لیے کہ زمین کثیف ہے، زمین کثیف ہے۔ تو کثافت میں تو عکس رکتا ہے، لطافت میں نہیں رکتا۔
تو فرشتوں کے جسم بھی ایسے ہیں، لطیف ہیں، اس لیے تجلی کا عکس ان میں بھی نہیں رکتا۔ جنات بھی چونکہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے بھی جسم لطیف ہے، اس لیے ہمیں نظر نہیں آتے جی، تا وقت کہ وہ شکل بدلے نہیں، تو اس میں ان میں بھی عکس تجلی نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال ذاتی تجلی ہمیشہ کثیف چیز میں ظاہر ہوتی ہے، لطیف چیز میں ظاہر نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کا ظہور تو بہرحال پھولوں میں بھی آپ دیکھیں، پھلوں میں بھی دیکھیں، پتوں میں بھی دیکھیں، دریاؤں میں دیکھیں، ہر چیز میں، لیکن ذات کی تجلی کسی دوسری مخلوق میں نہیں آ سکتی بجز انسان کے۔ اسی کو مرزا غالب نے اپنے شعر میں بھی کہا ہے، لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگار ہے، چمن زنگار ہے ابر باد بہاری کا۔ کیا سمجھے؟ اردو تو مرزا غالب کی اردو ہے، تو کہتے ہیں لطافت وہی لطیف چیز، جیسے اللہ کی تجلیات، اللہ خود الطف ہے، لطیفوں سے بھی زیادہ لطیف، تو اس کی تجلی بھی لطیف ہے۔ تو کہتے ہیں لطافت جو ہوتی ہے نا، جو چیز لطیف ہوتی ہے نا، شفاف ہوتی ہے، وہ کسی کثیف چیز کے بغیر اپنا جلوہ نہیں دکھاتی۔ لطیف چیز کا، شفاف چیز کا جلوہ کسی شفاف ہی چیز میں نہیں آتا، اس سے پاس ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ آئینہ، شیشہ صاف ستھرا ہے، آپ سورج کے نیچے رکھیں تو سورج کی شعاع کو پاس کر کے نیچے آ جائیں گے، اس لیے کہ وہ شفاف ہے، رکاوٹ نہیں۔ تو کہتے ہیں لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، اس کا جلوہ رکتا ہی نہیں اس میں، تو کیسے پیدا کرے گی؟ چمن زنگار ہے، چمن زنگار، زنگار جانتے ہیں؟ تانبے کا جو برادہ ہوتا ہے اکسائڈ، وہ شیشے کے ایک طرف لگاتے ہیں تو پھر اس کے اندر عکس پڑتا ہے، عکس نظر آتا ہے۔ اگر شیشے کے دوسری طرف سے کوئی چیز نہ لگائیں تو وہ عکس پاس ہو جاتا ہے، اس کو زنگار کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں چمن زنگار ہے، چمن باغ، ابر باد بہاری کا، تو باد بہاری کا معنی موسم بہار کی ہوا، تو موسم بہار کی ہوا جو خود لطیف ہے، ٹھیک ہے نا، اگر اس کے سامنے کہتے ہیں چمنستان نہ ہو، باغ نہ ہو، اور باغ کو کراس کر کے وہ ہوا نہ آئے، تو کسی کو کیا پتا ہے کہ یہ بہار کی ہوا ہے یا خزاں کی ہوا ہے یا کون سی ہوا ہے؟ اسی کو تو لطیف ہے۔ تو وہ چونکہ باغ کے اوپر سے گزرتی ہے تو پتوں سے ٹکراتی ہے، پھولوں سے ٹکراتی ہے، پھلوں سے ٹکراتی ہے، اور ان کی خوشبو لے کر آگے جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ بہار کی ہوا آ گئی، بہار کی ہوا آ گئی۔ تو اگر چمن نہ ہوتا تو بہار کی ہوا کا کیا پتہ چلتا، وہ عام ہوا کی طرح تھی۔ تو جیسے چمن زنگار ہے اس کا چمن، اور اس کے اندر وہ ہوا کا عکس جو ہے اس سے ہمیں معلوم ہوا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کثیف جسم بنایا ہے، خاک سے بنایا ہے، تو اس کی کثافت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلی کا اگر عکس پڑتا ہے تو کہتے ہیں انسان پہ ہی پڑتا ہے، دوسری کسی مخلوق پہ ذاتی تجلی کا عکس نہیں پڑتا۔ تو یہ جو صلاحیت ہے کثافت کی وجہ سے، تو مجد الفسان کہتے ہیں اسی کا نام کیا ہے؟ امانت۔ یہ جو انسان کی یہ کثافت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلی انسان میں پڑ سکتی ہے، یہی امانت ہے، لیکن حاصل سب باتوں کا ایک ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو 4 چیزیں اگر میسر ہو جائیں
تو کچھ بھی میسر نہ ہو تو یہ اس کے لیے بس ہے۔ ان میں سب سے پہلے امانت، یعنی جس آدمی کو امانت داری حاصل ہو جائے، وہ امانت دار بن جائے، اللہ کے حکموں کے بارے میں بھی، شریعت کے بارے میں بھی، اور مخلوق کے ساتھ معاملات کے بارے میں بھی جو آدمی امانت دار بن جائے، یہ کافی بات ہے اس کے لیے۔ اور دوسری چیز کہتے ہیں سچ بولنا، کہ جو آدمی ہمیشہ سچ بولے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ رزق حلال، کسی کو رزق حلال میسر ہو جائے۔ چوتھی چیز ہے اخلاق حسنہ، کسی کو اچھے اخلاق میسر ہو جائیں۔ کہتے ہیں یہ چار چیزیں کسی کو میسر ہو جائیں تو سمجھے کہ اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا۔ امانت، ٹھیک ہے نا، سچائی، اخلاق حسنہ اور رزق حلال۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز امانت ہے، اس لیے کہ امانت کا لفظ تو مختصر ہے لیکن یہ پوری شریعت کو حاوی ہے، پوری شریعت کو حاوی ہے امانت جی۔ اور یہاں بھی امانت کا یہی معنی ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے امانت پیش کی، یعنی اپنی شریعت پیش کی۔ سب چیزوں پر انہوں نے قبول نہیں کیا، انسان پر پیش کی تو اس نے بسط خوشی قبول کر لیا کہ اللہ کی طرف سے یہ پیشکش ہے، اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو بڑی مسرت سے اس نے بلا کہہ دیا روز ازل میں، لیکن بڑا ظلم و جہول تھا، اسے پتہ نہیں کہ خیانت کرنے کی سزا کتنی ہوگی۔ تو اس وقت سزا کا خیال نہیں کیا، صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور عشق میں آ کر اس نے ایک بڑی چیز قبول کر لی، اور اس کے اندر عمل نہ کرنے کی صورت میں جو سزا ہو رہی تھی اس کو خیال میں نہیں لایا۔ تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کرا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ اصل میں علت ہے امانت کے لیے، کہ ہم نے امانت پیش کی تو اس کی علت کیا؟ علت یہ کہ انسان ظلوم و جہول ہے، اور کہتے ہیں اس کو ظلوم و جہول کہنا یہ مذمت نہیں، تعریف ہے، کہ وہ بہت بڑا نادان اور بہت بڑا ظالم، یہ مذمت نہیں، یہ بلکہ تعریف ہے۔ اس لیے کہ بہت بڑا ظالم وہی ہو سکتا ہے جس میں عدل کی صفت بھی ہو، جو عادل بھی ہو سکتا ہو، ظالم وہی ہوتا ہے۔ اور نادان اور جاہل وہی ہوتا ہے کہ جس میں علم کی صلاحیت ہو، ورنہ جس میں علم کی صلاحیت نہیں اس کو کون جاہل کہتا ہے؟ پتھر کو کوئی کہتا ہے یہ جاہل ہے، کسی جانور کو کہتے ہیں کہ یہ جاہل ہے، اس لیے کہ علم کی صلاحیت نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے امانت پیش کی تو انسان نے قبول کر لی، اس لیے کہ اس میں عدل کی صفت بھی ہے اور اس میں علم کی صفت بھی ہے، صلاحیت ہے۔ اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو امانت قبول کرنے کی علت ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اس نے صفت عدل کو صفت ظلم سے بدل لیا اور صفت علم کو صفت جہل سے بدل لیا، یہ اور بات ہے، لیکن اس میں صلاحیت علم اور عدل دونوں کی تھی۔ تو یہ اصل میں تعریف ہے ان کی جو امانت داری کرے، وہ ظلم و جہول نہیں ہوں گے۔ جو پھر امانت کو قبول کرنے کے بعد خیانت کریں تو وہ اصل میں ظلم و جہول۔ تو یہ اصل میں تعریف ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی اہل علم نے امانت کے لفظ کی تشریح کی، لیکن سب کا حاصل تقریباً یہی بنتا ہے کہ اس سے مراد شرعی احکامات ہیں، فرائض ہیں، اور انسان کا پورا جسم اور اس کے اندر جتنے اعضاء اور پارٹ ہیں یہ سب بھی امانت میں شامل ہیں، کہ ہم نے امانت پیش کی، آنکھ امانت کے طور پہ دی، کان امانت کے طور پہ دیا، دل و دماغ، ہاتھ پاؤں، جسم کے سارے حصے یہ ہماری امانت ہے، اور ان کو استعمال کرنے کی جگہ ہم نے بتائی۔
جو ان مقامات پہ ان کو استعمال کرے گا وہ امانت دار نکلے گا، اجر و ثواب پائے گا، اور جو ان مقامات کے علاوہ ایسی جگہوں میں ان کو استعمال کرے جہاں سے روکا گیا ہے تو وہ خائن ہوگا اور خیانت کی وجہ سے وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ تو امانت کیا ہے؟ پوری شرعی احکامات۔ اور امانت کیا ہے؟ انسان کے جسم کے اندر تمام اس کے اعضاء اور پارٹ۔ اس لیے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، لا ایمان لمن لا امانت له، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں۔ اس لیے کہ ایمان خود بھی تو امانت ہے، ایمان خود بھی تو امانت ہے، تو جس میں امانت نہیں اس میں دین ہی نہیں۔ تو امانت کا مفہوم گویا اسلامی نقطہ نظر سے پوری شریعت پر حاوی ہے، اور انسان کے پاس جتنی بھی خدا کی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے امانت ہیں، کیونکہ امانت کا مفہوم یہی ہے نا کہ کسی کی چیز کسی کے پاس ہو۔ کسی کی چیز، اپنی چیز تو امانت نہیں ہوتی نا، کسی کی چیز جب کسی دوسرے کے پاس ہو تو یہ امانت کہلاتی ہے۔ اب آپ اس انداز سے غور کریں، سوچیں کہ کون سی چیز ہے جو اپنی ہے، کون سی چیز ہے جو ہماری اپنی ہے؟ کوئی چیز ہماری اپنی نہیں۔ جس کو ہم اپنی کہہ سکتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں وہ اپنی جان ہے، کہ یہ میری جان ہے، میں خود مختار ہوں۔ زیادہ سے زیادہ انسان اپنے آپ کو کہتا ہے نا کہ یہ میری چیز ہے، میری جان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تیری جان تیری نہیں، یہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی بخشش ہے، خدا کا دیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی امانت ہے، اور اس کو آپ اللہ کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے، اور کریں گے تو ماخوذ ہوں گے۔ فرض کریں اگر کوئی آدمی اس جان کو تلف کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، اپنے آپ کو مار دیتا ہے، تو شریعت میں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر حلال سمجھ کے کہ یہ میری جان ہے، میں خود مختار ہوں، میرے لیے اس کا ختم کرنا جائز ہے، پھر تو کافر ہو گیا۔ لیکن یہ عقیدہ نہیں، پھر بھی اپنی جان کو ضائع کرتا ہے کسی پریشانی سے، کسی دکھ تکلیف سے، تو گناہ کبیرہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خودکشی کی اس کو جہنم میں وہی سزا ملتی رہے گی جس سزا سے اس نے اپنے آپ کو ختم کیا۔ کسی نے زہر پیا ہے تو زہر پیتا رہے گا، کسی نے شوٹ کیا ہے تو شوٹ کرتا رہے گا، کسی طریقے سے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی امانت میں خیانت کی۔ تو اللہ نے یہ امانت دی تھی کہ اس کو سنبھال کے رکھنا، اس لیے علاج معالجہ کرنے کا حکم ہے۔ دکھ بیماری ہو، تکلیف ہو تو اپنا علاج کرو، یوں مت چھوڑو، اس لیے کہ اللہ کی امانت ہے، اور اس کو ضائع بھی نہیں کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے جسم کے اعضاء کسی کو دے بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ کے نہیں ہیں، یہ آپ کے، ہاں استرار الگ بات ہے، انتہائی مجبوری ہے۔ فرض کریں کہ 2 کڈنی ہے کسی کا پاس، کسی کی دونوں کڈنیاں فیل ہیں، اور اگر آپ ایک دے دیں گے تو اس کی جان بچ سکتی ہے، استرار جی۔ تو ایسی صورت میں تو جیسے کہ حرام کھانے کی بھی اجازت ہے جی، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ آپ ڈونیشن کرتے رہیں، میں مر گیا تو میری دونوں آنکھیں فلانے کو دے دینا، جسم کا فلانا پارٹ کسی کو دے دینا، نہیں، آپ کا ہے کہاں؟ تو جسم، اچھا پھر یہی جسم اگر اللہ کے حکم سے اس کو ضائع کیا جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی موت نہیں، یعنی شہادت کی موت۔ اب شہادت کی موت کے لیے بھی تو دشمن کے سامنے جاتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے گولی لگ سکتی ہے، مجھے تلوار کی وار آ سکتی ہے، مجھ پہ نیزہ برچھا چل سکتا ہے، میری جان خطرے میں ہے،
لیکن اللہ کا حکم ہے کہ دشمن سے لڑ. تو دشمن سے لڑتے لڑتے اگر جان چلی جائے، اعضاء کٹ جائیں، بکھر جائیں، تو اس سے بڑی سعادت کی بات نہیں. اس لیے کہ یہ جو جان آپ نے دی تو اللہ کے حکم سے دی، تو اسی کی دی ہوئی جان تھی، اسی کے حکم پہ قربان کر دی تو سعادت کی بات ہے. لیکن اس کی دی ہوئی جان آپ نے اپنی مرضی سے ختم کر دی تو یہ جرم ہے، یہ جرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو صاحب آئے، کہیں سے ہجرت کر کے آئے. دوسری جگہ آدمی جاتا ہے تو کبھی آب و ہوا راس نہیں آتی. جیسے شروع میں مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے صحابہ کرام گئے مکہ سے، تو بعض پہ آب و ہوا راس نہیں آئی، بیمار پڑ گئے. پھر خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہاں کی وبائیں، بیماریوں کو یہاں سے منتقل کر دیں. تو آپ کی دعا سے مدینہ منورہ کی فضا بالکل ٹھیک ہو گئی اور سب صحابہ کرام تندرست بھی ہو گئے. پھر بھی نیا آدمی جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو آب و ہوا کا کچھ اثر پڑتا ہے. تو دو صاحب آئے ہجرت کر کے، ان میں سے ایک کچھ بیمار پڑ گئے، اور بیمار ایسے پڑے کہ ان کی انگلیوں میں تکلیف ہوگی بہت زیادہ، اتنی زیادہ خارش اور اتنی زیادہ تکلیف کہ وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا. ناقابل برداشت اتنا ہو گیا کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ہی ڈالی. تکلیف نہیں برداشت ہو سکتی تھی. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہی ہو گیا، انتقال ہو گیا. تو دوسرے صاحب نے ان کو خواب میں دیکھا، تو ہاتھ ان کا ایسا بندھا ہوا تھا جیسے کہ اوپر کوئی پٹی وٹی باندھی ہوئی ہے، اور جو انگلیاں کاٹی تھی وہ بندھی ہوئی تھی کسی چیز سے، اور باقی وہ خوش تھے. تو انہوں نے پوچھ لیا کہ بھائی مرنے کے بعد تم پر کیا گزری؟ انہوں نے کہا الحمدللہ پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ میں ہجرت کر کے آیا تھا اسلام کی خاطر. تو زیادہ وقت تو مجھے نہیں ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن میں ہجرت کر کے آیا تھا تو اس کی بدولت اللہ نے مجھے معاف کر دیا، بخش دیا. کیونکہ ہجرت فتح مکہ سے پہلے فرض نمازوں، فرض روزے کی طرح فرض تھی، اور وہ اتنا بڑا عمل تھا خود ہجرت کرنا کہ حضور نے فرمایا الہجرت تہدم ما کان قبلہا، کہ ہجرت اپنے سے پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. جیسے آدمی مسلمان ہو جائے تو کفر کے سارے گناہ اسلام کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، تو اس طرح ہجرت بھی ایک ایسا عمل تھا کہ ہجرت سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے تھے. تو ہجرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اچھا کہ یہ ہاتھ کیوں بندھا ہوا ہے؟ کہ یہ جو تکلیف سے میں نے انگلیاں کاٹی تھیں تو اللہ نے فرمایا کہ یوں تو میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن تو نے انگلیاں کیوں کاٹی ہیں؟ ٹھیک ہے نا، تو انگلیاں میری ٹھیک نہیں کی تو انگلی تو نے کیوں کاٹی؟ تو اس لیے وہ بسا باندھی ہوئی ہے. یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہوگی یقیناً، تو ان کی انگلیاں بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہوں گی. لیکن یہ ہے کہ جو بندہ امانت میں خیانت کر کے جائے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آسانی سے اس کو یوں معاف نہیں کرتے. تو اسی طریقے سے اگر پوری جان ختم کر دے، یہ تو انگلیاں کاٹی، پوری جان ختم کر دے تو اس کو گناہ کبیرہ کی وجہ سے سزا ملے گی. یہ اور بات ہے کہ سزا میعادی ہوگی، اور میعادی سزا کاٹنے کے بعد وہ معاف ہو جائے گا، لیکن ملے گی تو، اگر گناہ کبیرہ معاف نہ ہوا تو سزا تو ملے گی. تو پورا جسم انسان کا اپنا نہیں، اس کا اللہ کی امانت. دوسری چیز جس پر انسان کا بڑا دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ میری ہے، وہ اپنے بچوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ بچے میرے ہیں. ایک حد تک ٹھیک ہے، آپ سے پیدا ہوئے ہیں، آپ ان کی تربیت کرتے ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ بچے میرے ہیں اور ہر طرح کا تسلط
اختیار ان پر مجھے حاصل ہے تو ہر طرح کا نہیں، یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ اگر بچے میرے ہوتے تو یہ پیدا بھی پھر میری مرضی سے ہوتے اور جتنا میں چاہتا اتنے ہی ہوتے، لیکن کیا اس میں انسان کی مرضی چلتی ہے؟ کتنے شادی شدہ جوڑے ہیں زندگی بھر اولاد نہیں ہوتی، کتنے ہیں جن کو اللہ بیٹے دیتے ہیں وہ بیٹی کو ترستے رہتے ہیں کاش کی ایک بیٹی بھی ہوتی، کتنے ہیں جن کے پاس بیٹیاں بیٹا کوئی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کاش ایک بیٹا ہی ہوتا، اور کتنے ہیں جن کو دونوں صنفیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو اگر اپنی چیز ہوتی تو پھر ہر شادی شدہ جوڑا اپنی مرضی کی اولاد حاصل کر لیتا اور جتنی چاہتا حاصل کرتا۔ تو کچھ چاہتے ہیں کہ تھوڑے ہوں لیکن اللہ دیتے جاتے ہیں، وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں لیکن کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کی دین ہے، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا جوڑ کر لڑکے لڑکیاں دونوں دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا کچھ نہیں دیتا۔ انہ علیم قدیر، وہی جانتا ہے وہی قادر بھی ہے۔ تو مطلب کہ اولاد بھی اپنی نہیں، اللہ کی امانت ہے، اس کی دین ہے، جتنی وہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ جو معاملہ ہو وہ بھی اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی مرضی منشا۔ تیسری چیز جس پر انسان کو بڑا گھمنڈ ہے اور بڑے دعوے ہیں کہ یہ میری ہے، وہ ہے مال جو کماتا ہے۔ میں نے کمایا، میری جدوجہد کا ثمرہ ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے جی۔ تو کیسے جھٹک دیتے ہیں دوسروں کو، اگر کوئی حقدار آ کر حق مانگتا ہے جی، تو یہ بات بھی نہیں ہے، یہ بات بھی جیسے اور سب کچھ تیرا نہیں، مال بھی تیرا نہیں، یہ بھی اللہ کی امانت ہے اور اس کے دینے سے ملتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ اگر کوشش سے ملتا تو 12-15 گھنٹے ڈیوٹی کرنے والے مالدار ہوتے اور 8-7 گھنٹے والے کم ہوتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چند گھنٹوں میں کوئی بہت کچھ کماتا ہے اور کوئی 20 گھنٹوں تک بھی بیچارہ نہیں کما سکتا۔ دیکھتے ہیں کہ دونوں ایک عمر کے ہیں جی، ایک طرح کی صحت ہے، ایک اسکول کالج میں پڑھے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زندگیوں میں تفاوت ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، وہ مال میں برابر نہیں ہوتے۔ کسی کو جاب ہی نہیں ملتی، کسی کو بہت اچھی مل جاتی ہے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بے پڑھے لکھے ہیں اور بے پناہ دولت ہے، اور کچھ کئی ڈگریاں رکھتے ہیں لیکن بیچاروں کو کام ہی نہیں ملتا۔ تو اگر یعنی قابلیت سے، علم سے، محنت سے، کوشش سے مال ملتا تو بے کوشش اور جاہل تو پھر بھوکوں مرتے، لیکن ایسی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے معیشت خود ان میں تقسیم کی ہے، خود تقسیم کی ہے، اور جو ہم نے تقسیم کی ہے اس سے اونچ نیچ نہیں ہو سکتی، اور تقسیم اسی وقت ہو جاتی ہے جب ابھی آدمی اس دنیا میں آتا نہیں، شکم مادر میں ہوتا ہے، اسی وقت روزی لکھ دی جاتی ہے کہ اس کو اتنی روزی ملے گی، اور پھر کہتے ہیں قارون کی طرح کہ میں نے کمایا ہے، میں کیوں ان کو دوں؟ جیسے کہ سورہ یاسین میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے تم کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کہتے ہیں اللہ چاہتا تو خود دے دیتا نا، ہم کیوں دیں؟ جب اللہ ہی ان کو نہیں دیتا تو ہم کیوں دیں؟ ارے بھائی یہ ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے دلوائے،
اس لیے کہ تمہاری کمائی اور محنت میں ان کا حق رکھا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہماری کمائی میں کسی کا حق نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ مال میری دین ہے، میری عطا ہے، میری تقسیم سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور میری امانت ہے، جہاں میں کہوں وہاں خرچ کرو، اور جہاں سے میں روکوں وہاں سے رک جاؤ۔ تو میری مرضی کا مطلب ہے کہ میں نے کمایا ہے، میں جہاں چاہوں خرچ کروں، جتنا چاہے خرچ کروں، جائز میں ناجائز میں نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ، بے مقصد خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین، اللہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتے، اسراف۔ تو بہرحال یہ بھی، تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو بندہ کہتا ہے کہ یہ تو میری ہیں، لیکن ان میں سے بھی کوئی چیز تیری نہیں ہے، یہ سب امانت ہے، اور باقی ساری چیزیں بھی، پوری کائنات امانت ہے، ان کو اسی طریقے سے استعمال کریں جیسے دینے والے کا حکم ہے، تو پھر کامیابی ہو جائے گی، اور اپنی مرضی اگر چلائی تو پھر اللہ تعالیٰ کی ہم گرفت ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ منافقین اور مشرکین کو اللہ عذاب دے گا کیونکہ وہ امانت میں خائن ہیں، اور یہ کہ مومن کیونکہ امانت دار ہیں، تھوڑی بہت کمی بیشی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں گے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم بھی تیار کیا ہے، اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہیں۔ یہ تھا سورہ احزاب کا آخر، تو الحمدللہ یہ ختم ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ السبا ہے، تو اگلے پروگرام انشاءاللہ سورہ سبا شروع کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت